انابیہ کے سسرال والے اس کی ڈیٹ فکس کر کے جا چکے تھے۔ اسی ہفتے کے آخر میں اس کی شادی تھی، جس کی پلاننگ کرتے نہ جانے ان کی رات کے کس پہر آنکھ لگی تھی، اور اب صبح وہ اٹھنے میں دیر کر گئی، جس کی وجہ سے حلیمہ بیگم کو خود ہی چچا جان کو ناشتہ کروا کر بھیجنا پڑا۔ ان کے کام پر جاتے ہی وہ دھڑلے سے دروازہ کھولتی کسی توفان کی طرح ان کے کمرے میں نازل ہوئی تھی۔ اے مشائم، اٹھ، تجھے پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے؟ وہ دونوں ہی آج بے خبر سوئی تھی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے مشائم کی بھی آنکھ نہیں کھل سکی تھی، ورنہ وہ تو چچی جان سے بھی پہلے اٹھ جاتی تھی، اور آج تو اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ کیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، اتنا خیال نہیں کہ اٹھ جاؤں؟ حلیمہ بیگم ان دونوں کو ہلاتی نخوت سے بولتی الماری کی جانب بڑھی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ ابھی تو 5 بھی نہیں بجے ہوں گے۔ حلیمہ بیگم کے ہلانے کی وجہ سے ان دونوں نے ایک ساتھ آنکھ کھولی، اور عنایا بولے بنا نہیں رہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے مشائم نے جب حلیمہ بیگم کی بات سنی تو ایک دم سے اچھل کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ نواب زادیاں، 5 کیا 7 بج گئے ہیں، مگر تم دونوں تو ایسے سو رہی ہو جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ حلیمہ بیگم کے بولنے پر مشائم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہلکا سا بڑبڑائی۔ اف، میری نماز کا وقت گزر گیا، کیسے آج میں 7 بجے تک سوتی رہی؟ جبکہ انابیہ نے آنکھیں مسلتے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جو نہ جانے الماری سے کیا ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی کا گھر ہے، سو کام ہوتے ہیں، یہ نہیں پورا دن بستر پر لیٹی رہو۔ اور انابیہ، تجھے کوئی فکر ہے بھی یا نہیں؟ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں مزید کالی ہوتی جا رہی ہے تو تجھے تو چاہیے دن رات اب بیوٹی پارلر کے چکر کاٹے۔ حلیمہ بیگم تڑخی سے بولتے ہوئے آخر میں ایک چھوٹا سا بیگ نکال کر بیڈ پر رکھا تھا۔ وہ دونوں کزنز ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ چچی جان، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میرے ہوتے میں سب سنبھال لوں گی، سارے انتظامات دیکھ لوں گی۔ مشائم نے ایک نظر انابیہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ پھر سے مرجھا گیا تھا، تو مشائم نے ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے جلدی سے کہا، گویا وہ پھر سے انابیہ کو لیکچر نہ دینے لگ جائے۔ نہ بابا نہ، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی دیکھنے کی۔ تیرے دیکھنے کے چکر میں اگر تجھے کسی نے دیکھ لیا نا تو میری بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھے گی۔ نہ جانے منحوس ماری کہاں سے اتنا حسن لے آئی۔ حلیمہ بیگم تپی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مشائم کے کپڑے اس کے بیگ میں ڈالنے لگی، جبکہ مشائم کبھی انابیہ کو دیکھتی تو کبھی حلیمہ بیگم کو دیکھنے لگتی۔ چچی جان، آپ میرے کپڑے کیوں بیگ میں ڈال رہی ہیں؟ مشائم نے ڈرے سہمے لہجے میں آخر پوچھ ہی لیا، جس پر وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی اب کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ کیونکہ تو یہاں سے جا رہی ہے، پرسکون لہجے میں بولتی وہ اگلے ہی لمحے اس کے بیگ کو پیک کرتی اب ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی، مگر ان کی بات سنتے مشائم اور انابیہ دونوں حیرانگی اور ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ مگر مما، مشائم کہاں جائے گی؟ میری شادی ہے، آپ اسے کہاں بھجوا رہی ہیں؟ انابیہ بستر سے اٹھ کر ان کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تیری شادی ہے اسی لیے تو بھجوا رہی ہوں، ورنہ مجھے کون سا شوق چڑھا ہوا ہے جو ایک عدد مفت کی نوکرانی کو گھر سے نکالوں؟ حلیمہ بیگم ہاتھ ہلا کر بولی، مگر اسے نوکرانی کا خطاب دینے پر مشائم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پہلے بھی 1-2 دفعہ عین وقت پر انابیہ کے رشتے ٹوٹ چکے تھے، جس کی ذمہ داری وہ صرف مشائم اور اس کی خوبصورتی کو ٹھہراتی تھی، اور اب ان کا ماننا یہی تھا کہ مشائم کو یہاں سے رفع دفع کر دیا جائے جب تک انابیہ کی شادی نہیں ہو جاتی۔ چل مشائم، اٹھ اور تیار ہو جا، تجھے دوسرے کام بھجوا رہی ہوں۔ جب تک انابیہ کی شادی نہیں ہو جاتی واپس مت آنا۔ چچا بھی کام پر گئے تھے، وہ ابھی کے ابھی اسے گاؤں بھجوانا چاہتی تھی، لیکن چچی جان، میں وہاں کس کے پاس رہوں گی؟ مشائم کو فکر لاحق ہوئی، وہ کبھی دروازے سے باہر اکیلی نہیں گئی تھی، پھر دوسرے گاؤں کیسے چلی جاتی؟ میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، میری ایک جاننے والی ہے، میں تجھے اس کے گھر بھجوا رہی ہوں، اور اب اٹھ بھی جا کہ شام کر جائے گی۔ حلیمہ بیگم نے ایک سادہ سا جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے واش روم کی جانب دھکیلا تھا۔ مما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مشائم کو یہاں نہ بھیجیں، وہ میری اتنی مدد کرتی ہے، میں اس کے بغیر شادی کیسے کروں گی؟ چپ کر جا، تو ہر وقت مشائم مشائم کرتی رہتی ہے، اب سے کوئی مشائم نہیں ہوگی، سمجھ گئی تو؟ اگر مشائم کا نام بھی لیا تو زبان کاٹ دوں گی تیری۔ جا اور جا کر نہا دھو کر فریش ہو، تجھے پارلر چھوڑ کر آؤں گی۔ حلیمہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی، پھر اس کے بعد مشائم بھی فریش ہو کر حال میں آ گئی، جہاں پہلے سے حلیمہ بیگم موجود تھی۔ چل مشائم، آٹو آ چکا ہے، جلدی چل۔ انابیہ سے ملنے کے بعد بنا اسے ناشتہ کروائے حلیمہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ہمراہ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، اور خاموش کھڑی انابیہ بھی کچھ نہیں کر سکی۔ جانتی تھی اپنی ماں کو، وہ چاہے جتنا مشائم کے لیے گڑ گڑائے گی، مگر ان کے فیصلے کسی صورت رد و بدل نہیں ہوں گے۔ حلیمہ بیگم نے اسے کچھ پیسے پکڑائے، اسے آٹو میں بٹھا کر اگلا سارا راستہ بھی بتا دیا، جبکہ مشائم منہ ہی منہ میں دعا پڑھنے لگی۔ نہ جانے بھی اس کی منزل کیا تھی، راستہ تو وہ چن ہی چکی تھی۔
بتا یار کیسا لگ رہا ہے نئی یونیورسٹی میں آ کر؟ شہزل نے اپنے دوست حمائل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے دانتوں کی نمائش کی تو حمائل نے کاٹتی نظروں سے شہزل کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بھی کالج سے اسٹک آف ہو گیا تھا۔ بوائز کالج میں شہزل نے دھماکہ ہی اتنا مچا کر آیا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کی شرارت کہ ہر دن کوئی نہ کوئی اس نے شرارت تو ضرور کرنی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اب پرنسپل نے ان دونوں کو ہی اسٹف آف کر دیا تھا۔ اور ایک ہفتہ گھر رہنے کے بعد آج وہ کالج کے بجائے یونیورسٹی میں موجود تھے۔ لاہور کی فیمس کو ایجوکیشن جس کا ماحول شہزل نے اپنے مطابق لگایا، کیونکہ وہ شرارتیں کرنے سے تو باز نہیں آ سکتا تھا۔ تو مجھے منہ نہ لگا، تیری وجہ سے ہر دفعہ میں ذلیل ہو جاتا ہوں۔ حمائل نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے دور کرتے ناراضگی ظاہر کی، جبکہ وہ دونوں گراؤنڈ سے گزرتے ارد گرد نظریں دوڑانے لگے۔ لو بھلا، میں نے تجھے کب منہ لگایا؟ تو خود ہی بتا، اتنے دور سے منہ لگتا بھی ہے؟ شاذل نے مزاحیہ بولتے حمائل کے اور اپنے درمیان فاصلہ دیکھا۔ شاذل، تو چپ کر جا، میں کلاس کا پتہ کر کے آتا ہوں، تو یہیں رہ۔ حمائل اسے وہیں رہنے کا کہتا خود بلاک کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، حمائل بے قصور تھا، جبکہ وہ دونوں مل کر شرارت کیا کرتے تھے، مگر اب اسٹک آف ہونے کی وجہ سے حمائل کو تھوڑا غصہ تھا، جبکہ شاذل تو ہر وقت بے فکرہ رہتا تھا۔ حمائل کے جاتے ہی شاذل مل ارد گرد دوبارہ سے نظریں دوڑانے لگا، اسے جیسے تھوڑی تھوڑی بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اپنے بھوکے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اپنا سر جھٹکتا کسی سے پوچھ کر کینٹین میں آ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے یاد آیا بیگ تو اس کا حمائل کے پاس ہی تھا، جس میں اس کی تھوڑی بہت جائیداد بھی تھی۔ ایسے نہیں ہے تو کیا ہوا، دماغ تو ہے نا؟ شہزل نے دماغ میں جھٹ سے ایک نیا آئیڈیا آیا، تو وہ کیوں نہ آج کسی لڑکے کو لوٹنے کی بجائے کسی لڑکی کو لوٹا جائے، کمبائن کا فائدہ بھی تو اٹھانا ہے نا؟ شہزل ملک نے پھر نظریں گھماتے اس کی نظر اچانک سے ایک نقابی لڑکی پر ٹھہر گئی، جس نے خود کو ابائے میں چھپایا ہوا تھا اور چہرے کو چھپانے کے لیے ویل کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی مصروف سے انداز میں سموسے اور کولڈ ڈرنک اپنے سامنے رکھے کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل بھی چلا رہی تھی، جبکہ شاذل اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سیٹ کرتا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہاں شاہ کی نگاہیں موبائل پر جھکی ہوئی تھی۔ ویل کی بدولت اس کی بس جھکی نگاہیں شہزل کو نظر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بنا اسے مخاطب کیے اس کی پلیٹ سے ایک سموسہ اٹھا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نیہان شاہ نے سنجیدہ نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھا، جو بڑے ہی آرام سے اس کے سموسے سے انصاف کرنے لگا۔ وائٹ جینز پر بلو شرٹ، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں ریسٹ واچ پہنے، پیروں میں جوگر چڑھائے، صاف رنگت، چوڑی جسامت، 5.9 فٹ قد، ہلکی ہنی کلر کی آنکھیں، جو مغروری بھی تھی صرف تب ہی تک جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا۔ نیہان نے سر تپاؤں اس کا جائزہ لیا، دیکھنے میں وہ اچھا بھلا لگ رہا تھا، پھر ایسی حرکت کیوں؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، نہ پہلے ہی کبھی نیہان کی شہزل سے ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی شہزل کی نیہان سے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، بھوک کو کنٹرول نہیں کر سکتا ورنہ میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ شہزل نے اس کی ہی چٹنی میں سموسے کو ڈبو کر اپنے منہ میں ڈالا تو نیہان نے کاٹتی نگاہوں سے اس ہینڈسم لڑکے کو گھورا، جو اس وقت اسے انتہائی جاہل لگا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ کھا لو نا، پلیٹ اس کی جانب کرتے اس بار شہزل نے اس کی اٹھی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، جو اس قدر سرد اور بے رنگ تھی جیسے کبھی مسکرائی ہی نہ ہو۔ شہزل نے تھوڑا سا غور سے اسے دیکھا، جو اسے ہی گھوریاں ڈال رہی تھی، بلو گرینش کلر کی آنکھیں، پھر ان پر گھنی پلکوں کی بہچاڑ۔ جتنی خوبصورت اس کی آنکھیں تھی اتنی ہی وہ سنجیدہ تھی، جسے نظر انداز کرتے وہ دوبارہ سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس کی ہی سافٹ ڈرنک کو پکڑے وہ اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ مجھے گھوریاں کیوں ڈال رہی ہو؟ جتنے سموسے کھائے ہیں اس کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، میرا بیگ میرے دوست کے پاس ہے، وہ آتا ہے تو ایک پلیٹ اور منگوا لینا۔ اس بار اس کی سخت گھوریوں سے نوازنے پر شہزل ذرا مصنوعی چڑھ کر بولا تھا، جبکہ نیہان نے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے دانتوں کو پیسا۔ اسے عادت نہیں تھی اتنے بک بک سننے کی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے جب بھوک لگے اسی وقت مجھے کھانا پڑتا ہے، پھر تم ہی بس یہاں پر بیٹھی تو سوچا شیئرنگ کر لو۔ اب اکیلے اکیلے کھانے کا کیا فائدہ؟ ویسے تم، ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا جب نیہان اس کی فضول کی بک بک کی الجھن کا شکار ہوتی، ایک ہی جھٹکے سے وہاں سے اٹھتی، اسی وقت آخری گھوری اس پر ڈالتی، وہاں سے نکلی تھی۔ بہت نخرا ہے اس میں تو۔ جواب بھی نہیں دیا، عجیب بات ہے، کہیں گونگی تو نہیں تھی؟ پلیٹ کو اپنی جانب کرتے شاذل اس کی پشت کو دیکھتے اس کے بارے میں اندازہ لگانے لگا، جبکہ وہ جلدی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو حمائل اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس تک پہنچ ہی گیا۔ تو یہاں بیٹھا سموسے ٹھوس رہا ہے اور وہاں ہماری کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے۔
اس کے پاس آتے ہمائل نے اس کا بیگ کندھے سے اتار کر اس کی جانب اچھالا۔ لے تو بھی ٹھونس لے، پتہ نہیں کب کھائے ہوں گے۔ سموسے کی پلیٹ کو صاف کرتے شازل نے ہاتھوں میں سموسہ پکڑے اس کی جانب بڑھایا، جسے وہ کچھ سوچتے ہوئے پکڑ گیا تھا۔ شازل ملک کنجوس خود دے رہا تھا، پھر انکار کیسے کرتا؟ جب اگلے ہی لمحے اپنے بیگ کی زپ کھول کر کیلا نکالتے سکھاتے اس نے اس کا چھلکا ڈسٹ بن میں پھینکنے کے بجائے وہاں پاس ہی پھینک دیا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر وہ دونوں اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اپنے ہاتھ میں پکڑی جیپ کی چابی وہ ٹیبل پہ ہی بھول آیا تھا۔ آٹو والا اسے پتہ نہیں کہاں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، نہ اس کے پاس موبائل تھا جو وہ کال کر لیتی۔ راستہ معلوم کرنے کے بجائے اتنی جلدی میں اس کی چچی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ بھلا اچھے سے راستہ تو سمجھا دیتی یا چچا جان کے ساتھ ہی بھجوا دیتی۔ بیگ کو ہاتھ میں پکڑے وہ بڑی سی چادر اچھی طرح خود پر اوڑھنے لگی۔ کچھ سوچتے اس نے آخری بار اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ نہ جانے راستہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، لیکن اب وہ چلتی ہوئی دوسرے راستے پر جانے کے بجائے بحریہ ٹاؤن والے راستے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس راستے پر چلتی وہ بار بار اپنا نقاب ٹھیک کر رہی تھی، گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ ایک انجان جگہ پر وہ اکیلی آ گئی تھی، نہ عطا تھا نہ پتہ۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ خود کو اللہ کے سپرد کرتی، بس آگے ہی چلتی جا رہی تھی۔ اسے چلتے چلتے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب سامنے سے تیز رفتار گاڑی آتی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کس سمت ہو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی جگہ شیل ہوتی وہ ایک دم سے اپنے سامنے آتی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کو اپنی جگہ منجمد کھڑے دیکھ کر اس شخص نے جلدی سے بریک لگائی، جس کے بدولت گاڑی بالکل اس کے پاس جا کر رکی، جبکہ مشائم اپنی آنکھوں کو میچتے اپنا سانس روک چکی تھی۔ عین وقت پر بریک لگنے کی وجہ سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی، مگر مشائم کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت بیک ڈور کھولتے ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکلی اور فکر مندی سے مشائم کی جانب بڑھی تھی۔ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ مشائم کے پاس آتے اس نے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا، جو ڈر کی وجہ سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ کسی عورت کی آواز پر اپنی سماعتوں سے ٹکرانے کے بدولت مشائم نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو وہ درمیانی عمر کی عورت اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس عورت کو دیکھ کر مشائم کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، ورنہ اسے تو لگا تھا آج وہ گئی، جبکہ مقابل کھڑی عورت تو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے چمکتا ہیرا دیکھ لیا ہو۔ اس قدر خوبصورت تھی وہ۔ اس بات کی گواہی اس عورت کی حیرت سے پہلی آنکھیں دینے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ مشائم نے گھورتی آنکھوں والی عورت سے استفسار کیا، البتہ اسے تو اس وقت اس عورت کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، کیسے وہ اسے تک رہی تھی۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے، کہاں سے آئی ہو؟ جلدی سے اس کی اسیر پن سے باہر جلدی سے اس کے اسیر پن سے باہر نکلتے وہ آہیں بڑھتے رہ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی سے مل گئی تھی، اس کی تو لاٹری اب پکی تھی۔ وہ میرا نام مشائم خان ہے، مجھے یہاں پاس والے گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس جانا تھا، بلکہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اپنی چادر کو صحیح کرتی وہ آرام دہ لہجے میں بولتی انہیں بتانے لگی۔ آخر میں اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ میرے پاس فون بھی نہیں ہے، ورنہ میں کال کر کے پتہ کر لیتی۔ میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں رہتی ہوں گی۔ مشائم معصومیت سے بولی تو اس عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے سارا راستہ سمجھا کر تو بھیجا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھول گئی تھی۔ ارے مشائم بیٹا، میں ہی تو ہوں تمہاری خالہ، مجھے پتا تھا تم آنے والی ہو، اس لیے میں خود تمہیں لینے آ گئی۔ نہایت ہی مکاری سے جھوٹ کو سچ بناتی وہ دوبارہ سے مشائم کی جانب لپکی تھی۔ اچھا تو فوزیہ خالہ آپ ہیں؟ اچھا ہوا آپ مجھے خود لینے آ گئی، ورنہ چچی نے جو راستہ بتایا تھا اسے تو میں بھول گئی تھی۔ اس عورت سے الگ ہوتے مشائم نے نادانگی سے کہا تو اس نے مشائم کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں تیری چچی نے مجھے بولا تھا تجھے جا کر لے آؤں، آخر تو اتنی خوبصورت ہے، نوجوان لڑکی کو بے فکر ہو کر تھوڑی نہ بھیج دی۔ اس عورت نے مشائم کو گاڑی میں بٹھایا، پھر وہ خود بیٹھی اور ڈرائیور کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کا بولا۔ معصوم سی مشائم کو اپنے جال میں پھنساتی ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ رک یار، چلتے چلتے شہزل ملک کا کچھ سوچتے دوبارہ سے رکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ہمائل نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج ان کی پہلی کلاس تھی اور اس وقت لیٹ تھے۔ میری کیس تو وہیں پر رہ گئی، تو چل کلاس میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ شہزل عجلت میں پیچھے کی جانب قدم لیتا دوڑا تھا۔ رات کو بارش ہوئی تھی، اسی لیے ابھی تک گراؤنڈ گیلا تھا اور کینٹین کے پاس والی جگہ پر مٹی ہونے کی وجہ سے کیچڑ بھی ہو گیا تھا۔ تیزی سے بھاگتا بھاگتا وہ کینٹین کی جانب بڑھا، جب دوسری جانب نیہان شاہ جو اپنے نوٹس لیتی ہوئی وہاں سے گزرتی نظریں جھکائے کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شہزل نے بھاگتے بھاگتے 2 قدم آگے کی جانب لیے، جب اس کا پیر اپنے ہی پھینکے کیلے کے چھلکے پر آیا۔ اچانک سے پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا۔
اور آگے کی جانب لپک گیا، جبکہ نہان شاہ جو خود اپنے دھیان سے چلتی آ رہی تھی، شہزل الملک کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ اسے ایک پل کے لیے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیلے کے چھلکے سے پھسلتا وہ نہان کی جانب لپکتے اس کے اوپر جا گرا، جبکہ اس اچانک افتاد پر شل ہوتی نہان شاہ خود کو سنبھالتی یا پھر اس کو، دونوں کا توازن ایک ساتھ بگڑا اور وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہونے کی بجائے اس مٹی کے کیچڑ پر جا گرے۔ یہ سب اتنا جلدی میں ہوا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نہان شاہ نیچے تھی اور شہزل ملک اوپر۔ کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے نہان کا تو سارا عبایا ہی گندا ہو گیا تھا، جبکہ اپنے سامنے شہزل ملک کو دیکھ کر اس کے بے تحاشا طیش آیا۔ دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس سے دور ہوتا شہزل ملک اسے معذرت طلب نظروں سے دیکھتا منہ بسوڑنے لگا، جبکہ نہان کی آنکھوں میں ایک دم سے سرخی تہرنے لگی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اسے خود سے دور کرتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب شہزل نے جلدی سے اٹھ کر اپنا ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے جسے سہولت سے نظر انداز کرتی وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈالتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تمہارا عبایا خراب ہو گیا۔ پتہ نہیں کس گدھے نے گیلا پتہ نہیں کس گدھے نے کیلا کھا کر چھلکا یہاں پر پھینک دیا۔ اس کی جانب بڑھتا وہ معذرت خواہ لہجے میں بولنے لگا، جب نہان نے اسے چیرتی نظروں سے نظر اٹھا کر اسے قرب سے دیکھا تھا، پھر ایک نظر اپنے گندے عبائے پر ڈالتے اس کا دل چاہا اس لڑکے کا حلیہ بگاڑ دے، مگر اپنی خواہش کو اندر دبا گئی تھی۔ دیکھو میری بھی غلطی نہیں ہے، میرا پیر پھسلا ہے اور میں گر پڑا۔ ویسے تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ شہزل نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا جو زیادہ ہی گندے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ نہان کے اوپر گرا تھا، اسی لیے اس کا بچاؤ ہو گیا۔ مگر جو حالت اس وقت نہان کی تھی، اسے دیکھ کر شہزل نے بمشکل اپنا تھوک نکلا تھا۔ پھر سے پھر سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ شہزل بس سوچ کر ہی رہ گیا، جب نہان واقعی ہی اسے ایسے ہی گھور رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گی۔ دیکھو مجھے گھورو مت، میں شرماتا بھی ہوں۔ تمہارا عبایا میری وجہ سے گندا ہوا ہے، میں مدد کرتا ہوں، لیکن پہلے تم مجھے بول کر تو دکھاؤ۔ اس وقت نہان شاہ کی بیڈ اس وقت نہان شاہ کی بیڈ پیپل لسٹ میں شاذل ملک سب سے اوپر والے نمبر پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاذل مزید کچھ کہتا، نہان شاہ اسی وقت تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی سیدھا واش روم کی جانب بڑھی تھی، تو شاذل بلا پرواہی سے شانے اچکاتا وہاں سے 9 2 11 ہوتا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ ہائے اللہ جی، کہاں چلی گئی میری یو ایس بی؟ میری پاکٹ میں ہی تھی، پھر اس کے بعد کہاں جا سکتی ہے؟ وہ مسلسل کب سے اپنے پورے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، صبح سے دوپہر ہو گئی، مگر اسے وہ یو ایس بی نہیں ملی۔ اگر وہ یو ایس بی کسی کے ہاتھ لگ گئی نا، تو پھر میری لاش ہی اٹھنی ہے اس گھر سے۔ پہلے اس یو ایس بی کی وجہ سے زرلین شاہ کی موت ہو گئی، وہ بھائی سے بچھڑ گئی۔ جب تک یو ایس بی اس کے پاس تھی تو محفوظ تھی، مگر میرے پاس آتے ہی گم ہو گئی۔ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ شنایا تھک ہار کر اپنے بالوں کو انگلیوں میں پھنساتی پریشانی کے عالم میں ایک گھومتی نظر پورے کمرے پر ڈال گئی تھی۔ چٹکی چٹکی کہاں ہو تم؟ یونیورسٹی سے گھر آتے ہی وہ حال سے شنایا کو آوازیں لگاتا ہے اس کے کمرے میں آن پہنچا۔ چٹکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تم میرے استقبال میں دروازے میں کھڑی ہوگی۔ اس کے کمرے میں انٹر ہوتے شاذل نے ایک تفتیشی نظر پورے کمرے میں دوڑائی، جس کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ کیوں؟ آپ پہلی دفعہ گھر آئے ہیں جو میں آپ کا انتظار کرتی؟ شنایا طنزیہ لہجے میں بولی تو شاذل ملک نے منہ بسورا تھا۔ یہ بم بلاسٹ کب ہوا؟ شاذل نے مزاحیہ انداز میں اس کے کمرے پر تنبیہ نظر ڈالی تھی۔ کیا ہوا چٹکی؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں منٹ میں حل نکال دوں گا۔ شنایا کو پریشانی میں دیکھتا شاذل ہمدردی سے بولتا ہے اس کے پاس آیا، تو شنایا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بھیا تنگ مت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فی الحال جائیں یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے؟ تمہیں پتہ ہے ساتھ والی انوشی نہیں، اس کی کزن آئی ہے، جاؤ کچھ مزہ کریں۔ شاذل نے شنایا کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ شنایا اب بار بار منع بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کے بار بار پوچھنے پر ساری سچائی شنایا کے منہ سے نکل جاتی، اسی لیے اپنے دانتوں کو دباتی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تاریکی میں ڈوبا کمرہ جہاں دھواں ہی دھواں ہو رکھا تھا، تقریباً 1 گھنٹے سے زاویان ملک صوفے پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ماضی کی یادیں تھی اس کے ذہن سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کتنا بھولتا زرلین شاہ کو، وہ اس کی دھڑکن تھی، اس کی سانسیں تھی، اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ اگر اس کا دل دھڑکتا تو اسے زرلین شاہ محسوس ہوتی، اگر وہ سانس لیتا تو بھی اسے زرلین شاہ محسوس ہوتی، اور تو اور اب وہ اس کے جسم میں موجود خون کی جگہ دوڑنے لگی تھی۔ بھلا وہ کیسے بھول جاتا اپنے پہلے اور آخری عشق کو؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ ابھی ایک دن اس کا زرلین کو سوچے بغیر گزارا ہو جاتا،
وہ جانتا تھا یہ سچ نہیں ہے، مگر جانے انجانے میں وہ زرلین شاہ کی موت کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہراتا تھا۔ کاش وہ اس کا بازو نہ جھٹکتا تو آج وہ اس کے ساتھ ہوتی، اس کے پاس ہوتی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، اس نے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے وہ لمبے لمبے کش لینے لگا، مگر سوچوں کی تسلسل ماضی میں جھٹک چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اپنی اور زرلین شاہ کی ہنستی مسکراتی ایک آخری گفتگو۔ کتنا سکون ملتا تھا اسے زرلین کو سوچ کر۔ ماضی: تم دونوں میری ورلڈ ریپ میں کیا کر رہی ہو؟ تم دونوں میری وارڈروب میں کیا کر رہی ہو؟ زرلین اور شنایا کو اپنے کمرے میں موجود وارڈروب میں چڑھے بیٹھے دیکھ کر زاویان مصنوعی سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بھائی، شہزل ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، آپ یہاں سے جائیں ورنہ سے پتہ چل جائے گا۔ شنایا وارڈروب سے تھوڑا سا باہر ہوتی دروازے کی جانب دیکھتی زاویان ملک کو حکمانہ لہجے میں بول گئی تھی، جس پر اس نے ان دونوں افلاطون کو دیکھا۔ اس کی بہن شنایا اور اس کی منگ زرلین شاہ کبھی نہیں بڑی ہونے والی تھی۔ وہ جب بھی ملتی تھی ایسے ہی بچوں والی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ پہلے ان کا ٹریول پارٹنر کا گروپ ہوا کرتا تھا جس کے لیڈر زرلین شاہ تھی، مگر اس کے جانے کے بعد ٹریوا کا گروپ صرف 2 کا ہو کر رہ گیا۔ میرے خیال سے تم دونوں کو میرے کمرے سے نکل جانا چاہیے ورنہ میں ڈانٹوں گا۔ زاویان ملک نے آنکھیں سکیڑ کر شنایا کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بھائی، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں جبکہ آپ کے کمرے میں چھپنے کا آئیڈیا زرلین کا تھا۔ نہایت ہی مہارت سے منہ بسورتی وہ سارا ملبہ زرلین پر ڈال گئی تھی، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ کسی نے کہا تھا زاویان کے کمرے پہ چھپ جائیں گے، وہ مجھے کچھ نہیں بولیں گے۔ شنایا کے بولنے پر زاویان نے کڑے تیوروں سے زرلین کو دیکھا تو وہ ایک دم سے اس کی سٹی پٹی گم ہوئی اور اسی پل اس کی ہوا اڑی تھی۔ وہ زاویان، آپ کے کمرے میں کوئی نہیں آتا نا، اسی لیے۔ معصومیت کا لحاف خود پر اوڑھتی وہ اس انداز میں بولی جیسے اس سے زیادہ بھولا تو کوئی ہو ہی نہ۔ ابھی وہ بولی ہی تھی جب باہر سے شازل کی آواز آنے لگی۔ بھائی، شازل آ گیا ہے، ہمیں ڈھونڈ لے گا، آپ وارڈروب بند کر دیں یا اندر آ جائیں۔ شنایا نے عجلت میں بولتے زاویان کے پریس ہوئے کپڑوں کو اپنے آگے کیا تھا۔ چلو تم کہیں اور چھپ جاؤ، یہاں میں اور میری بیوی چھپیں گے۔ زاویان ملک زرلین کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسے غصے میں دیکھتے معصوم بن کر وہ اسے زاویان ملک زرلین کی حالت سے لطف اندوز ہوا جو اسے غصے میں دیکھ کر معصوم بن جاتی تھی۔ بھائی، ہونے والی بیوی ہے، بھولے مت۔ آنکھیں چوٹی کر کے زاویان کو گھورتے شنایا ایک ایک لفظ پر زور ڈالتی چبا کر بولی تھی۔ تو زاویان مدم سا مسکرایا۔ ہاں تو ہونے والی ہے تو کیا ہوا، بیوی تو ہے نا۔ زاویان نے اسی وقت آگے بڑھ کر زرلین شاہ کو اپنے مضبوط کثرتی بازوں میں اٹھایا، جبکہ زرلین کو اچانک سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ تم اپنا انتظام کر لو، میں اپنی بیوی کو اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ مزاحیہ انداز میں ایک آنکھ شنایا کو مارتا وہ زرلین شاہ کو اپنے بازوؤں میں تھامے وہاں سے نکل گیا تو پیچھے شنایا کی منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ مدم سا مسکراتا وہ ماضی کے ایک پل سے باہر نکلا۔ اتنی شرارتیں کیا کرتی تھی زرلین ان دونوں کے ساتھ مل کر۔ جب بھی بلاج کسی کام کے سلسلے میں یا ویسے ہی زاویان سے ملنے آتا تو زرلین شاہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ زاویان سے زیادہ تو اسے شنایا اور شہزل سے ملنے کا شوق تھا۔ زاویان نے دوبارہ سے ایک سگریٹ سلگائی اور پھر سے ایک بار ماضی میں کھو گیا۔ اس بار اسے زرلین کے پیارے پیارے سوال یاد آئے۔ زاویان، آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ زاویان ملک کے ساتھ ڈیٹ پر آتے آج زرلین کو نہ جانے کیوں زاویان کے بارے میں جاننے کا اتنا تجسس ہونے لگا، جبکہ وہ سب کچھ جانتی بھی تھی۔ تم زرلین شاہ، دن رات تمہیں دیکھنا، محسوس کرنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ زرلین کے نرم روئی جیسے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے زاویان نے اپنے خمار آلودہ نظروں سے اس کے چہرے پر سجاتے دلجوئی سے کہا۔ تو زرلین شرما شرما کر مسکرائی۔ نہیں زاویان، مجھے دیکھنے کے علاوہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ زرلین نے دوبارہ سے پوچھا، جبکہ زاویان نے اپنی دلکش نظروں کا مرکز زرلین کے خوبصورت چہرے پر مرکوز رکھا۔ وہ اتنی پیاری نہیں تھی مگر پھر بھی زاویان ملک کو اس سے پیاری کوئی اور لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اس کے نقوش پیارے تھے مگر اس کی رنگت گندمی تھی۔ زاویان کے مقابلے میں وہ اتنی پیاری تو نہیں تھی، لیکن وہ کتنی خوبصورت تھی یہ کوئی زاویان ملک سے پوچھتا تو وہ اس کی خوبصورتی پر ایک کتاب لکھ ڈالتا۔ تمہیں ہر پل سوچنا زرلین شاہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تم جب میرے پاس نہیں ہوتی تو میں تمہیں سوچ کر خوش ہو جایا کرتا ہوں میری جان۔ زاویان نے آگے بڑھ کر اس کے پھولے ہوئے گال سہلائے، جبکہ زرلین ایک پل کے لیے شیل ہوئی تھی۔ زاویان کتنا چاہتا تھا اسے۔ یہ سن کر زرلین شاہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ زاویان، آپ کو تو ایک سے بڑھ کر ایک پیاری لڑکی مل سکتی تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں چنا؟ میں تو پیاری بھی نہیں ہوں۔ عزلی لہجے میں بولتی وہ زاویان کے سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو اسی پل زاویان ہلکا سا مسکرایا، اس کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کر گیا۔ زرلین شاہ، اپنی تعریف تم اپنے عاشق کے زبانی سنو، تم اس قدر خوبصورت ہو
کہ میرا بس چلے تو میں تمہاری خوبصورتی پر ایک کتاب لکھ ڈالوں۔ ابھی وہ سوچ سوچ کر مسکرا ہی رہا تھا جب حویلی کا ایک ملازم اس کے کیسٹل میں آتا اس کے اب اس کا دروازہ بجانے لگا تو ایک پل میں زاویان کے تاثرات نرمی سے سختی میں بدلے تھے۔ کم آن! زاویان نے ایک لمبا گہرا سانس ہوا میں کھینچتے اس ملازم کو اندر آنے کو کہا تو وہ اندر آتے پھولے پوچھلے سانسوں سے بولا، صاحب جی وہ بہلاج صاحب اور ان کے والد حویلی میں آئے ہیں اور بہت غصے میں بھی ہیں۔ ملازم کے بولنے کی دیر تھی جب زاویان ملک ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتا اپنے جبڑے بھیج گیا تھا۔ کیا بہلاج شاہ آیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ 6 مہینوں کے بعد آج وہ حویلی میں آئے تھے۔ اب نہ جانے کون سا قہر مچانے والا تھا، قہرام مچنے والا تھا۔ اس لیے زاویان ملک سلگتے سگریٹ کو اپنے پیروں تلے مسلتا، اپنے دانتوں کو پیستا، لمبے لمبے ڈاگ لیتا اپنے کیسل سے باہر نکل گیا تھا۔ سیاہ حویلی میں آج وہ سب بڑے ہی شان بھاگ سے اپنی اپنی کرسیوں پر برجمال تھے۔ کئی مہینوں کے بعد آج شاہوں کا خاندان پرانی دشمنی کا حساب چکتا کرنے کے لیے آج ملکوں کی حویلی میں موجود تھا۔ دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مہینوں پہلے پروان چڑھنے والی دشمنی کو وہ ختم کرنے کے بجائے مزید گہری کرنے آئے تھے۔ درمیان میں موجود میز پر اشتہار انگیز کھانے پینے کی چیزیں سجی تھی۔ ابدار ملک اور ان کی بیوی شاسمین ڈبل صوفے پر موجود تھی اور سفید حویلی سے آنے والے لوگوں میں صرف سید بالاج التمش شاہ اور اس کا باپ التمش شاہ ہی موجود تھے۔ مجھے زاویان ملک کی بہن اور ابدال ملک کی بیٹی رکھیل کے طور پر چاہیے، مغرور بھاری مردانہ آواز میں بولتا بالاج شاہ اپنا مطالبہ کرتے سامنے صوفے پر برجمال ہوتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا تھا۔ بالاج شاہ، تم جانتے ہو یہ ناممکن ہے۔ اگر اس بارے میں زاویان کو پتہ چل گیا تو حویلی میں قہرام برپا ہو جائے گا۔ ابدار ملک اپنی بلند آواز میں بولتے اسے آسان لفظوں میں انکار کر گئے تھے۔ جو ممکن نہیں ہے، مجھے زاویان ملک کی بہن خون بہا کے بدلے میں چاہیے۔ بالاج شاہ کا لہجہ اتنا سنگین اور اٹل تھا کہ ابدار ملک صرف اسے گھور کر رہ گئے، جبکہ شاسمین بیگم اپنی مٹھیوں کو زور سے بھیجتے اپنے دانتوں کو کچلتی ان کے ضبط کا پیمانہ تھا جو وہ ابھی تک خاموش تھے۔ شاسمین بیگم نے اس وقت شدت سے اپنے بیٹے زاویان ملک کو یاد کیا۔ آخر اس کا جواب ہی ان سب کے منصوبوں پر پانی پھیر سکتا تھا۔ میں بتا چکا ہوں، مجھے شنایا ملک اپنے رکھیل کے طور پر چاہیے۔ بڑے روب سے بولتا بالاج شاہ پرسکون لہجے میں دوبارہ سے اپنا مطالبہ رکھنے لگا، جس پر باہر سے آتے زاویان ملک نے بالاج شاہ کی اس قدر جرت پر اپنی مٹھیوں کو دبوچا اور بیک اسی وقت اس کی آنکھوں میں یکدم سے سرخی تیری تھی۔ سید بالاج التمش شاہ! ان طرز پر کھڑے زاویان ملک غصے میں دھاڑتے ان سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ زاویان ملک کو بر وقت یہاں پر دیکھ کر بالاج نے اپنی گھنی مونچھیں تلے انابی ہونٹوں کو مسکراہٹ میں پھیلایا اور کرب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تو نے دوبارہ میری بہن کا نام بھی اپنے منہ سے نکالا نا تو میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ لمبے لمبے ڈاگ بھرتے بالاج شاہ کے قریب آتے زاویان ملک نے اپنی سخت نظریں سے اس کے خمار آلودہ چہرے پر ٹکائی۔ تیری دشمنی میرے ساتھ ہے تو مجھ تک محدود رہ۔ میری بہن پر نظر ڈالی نا تو میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس بار زاویان ملک ماتھے پر بل ڈالے دھاڑتا گرایا تو بالاج شاہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ رینگی تھی۔ یہ دشمنی میری بہن سے شروع ہوئی تھی اور ختم تیری بہن پر ہوگی۔ آرامدہ لہجے میں بالاج شاہ اپنی نشست چھوڑ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تو زاویان ملک کا دل چاہا بالاج شاہ کا منہ نوچ لے، اور بالاج شاہ کی خواہش بھی کچھ جدا نہیں تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہوئے تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ دونوں کی آنکھوں میں ناشناس آئی تھی۔ زاویان ملک، تو قاتل ہے میری بہن کا، اس لیے مجھے خون بہا میں شنایا ملک چاہیے۔ شنایا یہاں پر نہیں تھی ورنہ وہ خود ہی بالاج شاہ سے نمٹ لیتی۔ ان سب کاموں میں اس کی تو اتنی لمبی زبان اگلے بندے کا پورا منہ بند کروانے کے لیے کافی تھی۔ خاموش رہ بالاج شاہ! زاویان ملک اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا، اتنی تیز آواز میں دھاڑا کہ پوری سیاہ حویلی میں اس کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے تیری بہن کو نہیں مارا۔ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولتے زاویان ملک نے اپنی ابھرتی درشتگی کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ پوری دنیا جانتی ہے زاویان ملک خود اپنے ہاتھوں سے اپنی منگیتر کو کھائی میں دھکا دیا تھا۔ ماضی کا منظر سوچتے بالاج شاہ کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ اس منظر کو سوچتے زاویان ملک کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی اب اس کی محبت کا قاتل ٹھہرایا جا رہا تھا۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا تھا، پھر اس کی سزا اسے یا اس کی بہن کو کیوں ملے؟
اس کے صبر کے پیمانے کی حدود ختم ہوئی۔ تیش کے عالم میں اچانک سے زاویان ملک اس کی جانب لپکا اور اپنا زناٹے دار ہوا ہاتھ میں لے جاتا ایک گہری چھاپ اس کے گال پر چھوڑ گیا۔ اس کے اس قدر جرت پر بالادشاہ دہکتے انگارے کی طرح آگ بگولا ہوتا، اپنے ضبط کو کھوتا، لال ہوتے نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کی جانب بڑھتا۔ زاویان ملک کے کالر کو پکڑتے ہی جھنجھوڑ گیا تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا مجھے تھپڑ مار کر زاویان ملک۔ اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامتا بالادشاہ غصے اور درشتگی کے ملے جلے تاثرات میں چیخا تھا۔ معاملے کو اچانک سے بگڑتے دیکھ کر التمش شاہ اور ابدار ملک دونوں ہی ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے تھے۔ آیا تو میں آرام سے بات کرنے تھا، مگر تیرے جنون کی بدولت اب میں تیری بہن کو اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ ان دونوں کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی اور حد سے بڑھ کر جنون تھا جس کی فنا کی حد بے حد تھی۔ کبھی سوچا تھا کسی کے ایک دوسرے پر جان وارنے والے دوست ایک وقت میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے؟ بھلادشاہ میری بہن کا ذکر مت کر ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں بھڑکتی آگ کی طرح اچھلتے زاویان ملک اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے کسی بپھرے ہوئے شیر کے انداز میں دھاڑا تھا۔ کیوں زاویان ملک؟ بات جب اپنی بہن پر آئی تو تجھے مرچیں لگی، اور میری بہن کا کیا؟ اسے کھائی میں دھکا دیتے تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ چہرے پر چٹانوں کی سختی لیے بالادشاہ کرب سے بولا اور اپنی سرخ ہوتی نگاہیں اس کے خمار آلودہ چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ بس بہت ہوا بالادشاہ، وہ بس تیری بہن نہیں تھی، میرے ہونے والی بیوی بھی تھی۔ تو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ چیخ چیخ کر بولتے زاویان ملک اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شربور ہو گیا تھا، جبکہ ابدار صاحب جلدی سے اس کی جانب لپکتے اسے اپنے قبضے میں کر گئے تھے۔ زاویان ملک کو کیا پتا ایک بیوی کا مقام، وہ جس کی ہر ایک رات ایک غیر لڑکی کے ساتھ گزرتی ہے، وہ کیا ہی سمجھے گا غیرت کے رشتوں کو۔ بالادشاہ کا چھوڑا ہوا تیر بالکل صحیح جگہ پر جا کر لگا۔ اس کی بات سنتے ہی زاویان ملک کے پورے جسم میں شرارے دوڑنے لگے۔ اس کی آنکھیں نفرت کی آگ میں جلنے لگی، اس کا پورا وجود بھٹی کے مانند سلگنے لگا۔ وہ ایک شخص ان کی محبت کا گواہ تھا، آج وہی شخص اسے محبت اور غیرت کے تانے دینے لگا۔ ابدار ملک اسے اپنا آپ چھڑواتے ایک دم سے اپنے آپے سے باہر ہوتے، وہ بالادشاہ کی جانب بڑھتے اس کا کالر پکڑ کر اتنی تیز آواز میں چیخا کہ اس کی گرج سے سیاہ حویلی بھی کانپ اٹھی تھی۔ ہاں میں نے مارا ہے تیری بہن کو، میں ہوں اس کا قاتل، کیا کر لے گا تو؟ یقین کے موتی اپنی آنکھوں سے بڑکتے دیکھ کر زاویان ملک جنونی انداز میں دانت پیس کر بولتا بلند آواز میں دھاڑا تھا، جبکہ وہ اب جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر جھوٹ بول گیا تھا۔ چلانا بند کر اور آواز نیچی رکھ زاویان ملک، دبے دبے لہجے میں گراتے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جبکہ اس کے جرم کے اعتراف پر بالادشاہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے تھے۔ کیوں تیرے باپ کا گھر ہے؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے زاویان نے التمش صاحب کے کہنے پر اس کے کالر پر گرفت ڈھیلی کی تھی، مگر اس کے تیکھے لہجے میں جواب دینے پر بالاد سلگ اٹھا تھا۔ میرے باپ کا ہوتا تو تیری اتنی اونچی آواز پر میں ابھی تک تیری زبان کاٹ دیتا۔ اچھا تو یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ نکل میرے باپ کے گھر سے۔ شنائے ملک کو لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اپنی ضدی عادت کی وجہ سے بالاج نے پھر سے اپنا مطالبہ دہرایا تو زاویان ملک نخوت سے اسے دیکھتا اپنی مٹھیوں کو دبوچ گیا تھا، جبکہ اس بار یاسمین بیگم نے زاویان کا ہاتھ تھامتے اسے کچھ بولنے سے روکا تھا۔ یا تو شنائے کو میرے حوالے کر دو یا پھر خون کے بدلے خون، وہ بھی تیری بہن کا۔ میں تیری جان لوں گا بالاج، میں اپنی بہن پر تیری نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ بہت ضبط کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا اختیار کھوتا گھراتے ہوئے بول پڑا تھا، جس کا بالاج شاہ نے خاصا تاثر نہیں لیا تھا۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے زاویان ملک، اپنی بہن کی ڈولی اٹھانا پسند کرے گا یا میت؟ نہایت آرام دہ لہجے میں بولتے وہ ان سب کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ سالے تیری تو… اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کی جانب لپکتا، یاسمین بیگم کی التجا بھری نگاہوں کو دیکھتے رک گیا تھا۔ تم لوگوں کے پاس 2 دن ہے، جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ اس کے بعد میں شنائے ملک سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ سفید حویلی لے جاؤں گا۔ اپنا فیصلہ سناتے اس نے آخری نظر سب پر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل اپنے بابا کا ہاتھ تھامے وہ باہر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے زاویان ملک اپنی ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتا اس کی پشت کو تندہی سے دیکھتا۔ اگلے ہی لمحے تھوڑا سے جھک کر میز کو الٹتے اسے زمین بوس کرتا اپنا غصہ اتارنے لگا۔ بالادشاہ اور التمش صاحب داخلی دروازے سے باہر نکل گئے تھے، پھر مین دروازے کے قریب آتے ساتھ والے گھر سے واپس آتی شنائے کی ٹکر بالادشاہ سے ہوئی تھی۔ یہاں وہ مین گیٹ سے باہر نکلنے لگے اور وہیں پر شازل کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ دفتن ایک دم سے اس کے سامنے آ جانے کی وجہ سے
شنائیں بری طرح سے اس چٹان جیسے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہائے اللہ! بھیا تمہاری وجہ سے میں دیوار سے ٹکرا گئی۔ اپنا سر بری طرح سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کا پورا سر گھومنے لگا۔ وہ شہزل کے ساتھ باتیں کرتے آ رہی تھی۔ اس کا تو دھیان نہیں تھا، اسی لیے اسے لگا شاید وہ دیوار سے ٹکرا گئی ہے۔ ارے دیوار نہیں ہے، چٹان کے ساتھ ٹکرا گئی ہے تو۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے بالاج کے چوڑے سینے سے دور کرتے شہزل سرکوشی نما آواز میں بولا، جبکہ اس اچانک افتاد پر شنایا کا ہاتھ بری طرح سے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور اسی وقت بالاج شاہ کی قیمتی 2 لاکھ کی گھڑی زمین بوس ہوتے کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ جبکہ اپنی گھڑی کے ٹوٹنے پر بالاج شاہ نے کرب سے نگاہیں ان دونوں کے ہونک چہرے پر ڈالی تھی، مگر شہزل کی نسبت شنایا کا چہرہ اور انداز لاپرواہ تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بالاج نے اپنی مٹھیوں کا دبوچتے آگ برساتی نگاہوں سے شنایا کو سر تپاؤں گھورا، جس نے ٹائٹ وائٹ جینز پر ریڈ کلر کے ٹاپ پہنے، پیروں میں جوگر پہنے، سلکی ریشمی بالوں کو ہائی ٹیل پونی میں مکیت کر رکھا تھا، مگر پونی سے نکلتی کچھ آوارہ رٹے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ گول گورا چہرہ، موٹی موٹی گول آنکھیں، تیکھی مغرور ناک، گلاب جیسے نرم اور سرخ ہونٹ، موٹے موٹے کیوٹ گال، 5 فٹ قد، عمر 22 سال کے لگ بھگ، مگر وہ 22 سے چھوٹی لگتی تھی۔ شفاف چہرے پر انتہا کا نخرہ اور غرور۔ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اگلے ہی پل بالاج شاہ اپنی گردن جھکا کر آگے کی جانب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تھا۔ یو پریشیس ٹائم از اسٹارٹ ناؤ، تمہارا قیمتی وقت اب سے شروع ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کے کان میں سرگوشی نما آواز بولتے لب شنایا کے کانوں کے لو کے ساتھ ٹکرائے تھے، مگر اگلے ہی پل اس سے دور ہوتا وہ اپنے بابا کے ساتھ باہر گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی کو زن سے بگا لے گیا تھا۔ شنایا کیا بول رہا تھا اس نے؟ پتہ نہیں کیا بک 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 کر کے گیا ہے۔ شنایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا اندر کا حال کا تو برا ہی حال ہو چکا تھا۔ یہاں پر قسط نمبر 2 ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔